بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا حاصل تعلم ہے جمع مکسر اور جمع سالم سے واقف ہو سکیں، ان میں فرق کو سمجھ سکیں، جمع مکسر اور جمع سالم بنا سکیں اور اپنی تحریروں میں ان کا استعمال کر سکیں۔ یعنی آج کا سبق پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد آپ کو اس قابل ہونا ہے کہ جمع مکسر اور جمع سالم سے مکمل طور پر واقفیت حاصل کر سکیں، ان میں فرق کو سمجھ سکیں، جمع مکسر اور جمع سالم بنا سکیں اور اپنی تحریروں میں ان کا صحیح استعمال کر سکیں۔ یہ آج کے سبق کا حاصل تعلم ہے، یعنی آپ نے یہ سیکھنا ہے۔ عزیزان من، ابھی میں جمع مکسر کی تعریف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور مثالیں بھی بیان کرتا ہوں۔ جمع مکسر کو انگریزی میں بروکن پلورل کہتے ہیں۔ جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں اس میں مفرد کے اندر تبدیلی کر کے اسے جمع بنایا جاتا ہے، یعنی حروف یا حرکات میں توڑ پھوڑ، تغیر و تبدل کی جاتی ہے۔ مثلا کتاب سے کتب، قلم سے اقلام، باب سے ابواب، حرف سے حروف، وقت سے اوقات، جسم سے اجسام، خبر سے اخبار، لفظ سے الفاظ۔ یہاں جتنے بھی واحد الفاظ ہیں، ان واحد الفاظ میں جتنے بھی حروف استعمال ہوئے ہیں وہ حروف جمع میں بھی استعمال ہوئے ہیں، لیکن آگے پیچھے کیے گئے ہیں اور ان میں مزید حروف شامل کیے گئے ہیں۔ اس طریقے سے جو واحد الفاظ جمع بنتے ہیں ان جمع الفاظ کو جمع مکسر کہا جاتا ہے۔ مکسر کے لغوی معنی ہی توڑ پھوڑ کرنا اور آگے پیچھے کرنا کے ہیں۔ انگریزی میں بھی بروکن پلورل کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے جمع سالم۔ جمع سالم کو انگریزی میں ریگولر پلورل کہتے ہیں۔ جمع سالم وہ جمع ہے جس میں اس میں مفرد کے حروف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، صرف آخر میں ایک خاص لاحقہ اضافہ لگا کر جمع بنایا جاتا ہے۔ مثلا مسلم سے مسلمین، مومن سے مومنین، معلمہ سے معلمات، طالبہ سے طالبات، حاضر سے حاضرین، بچہ سے بچے، کاتب سے کاتبین، ناظر سے ناظرین۔ یہاں جتنے بھی واحد الفاظ ہیں وہ واحد الفاظ میں جتنے بھی حروف استعمال ہوئے ہیں وہ من و ان جمع میں بھی استعمال ہوئے ہیں، صرف آخر میں لاحقہ اضافہ لگایا گیا ہے۔ جیسا حاضر حاضرین، حاضر کے ساتھ یہ نون لگایا گیا ہے تو وہ حاضرین بن گیا اور وہ جمع بن گیا۔ اس قاعدے سے جو واحد الفاظ جمع بنتے ہیں ان جمع الفاظ کو جمع سالم کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا سبق اتنا ہی ہے، لیکن آپ نے 5 جمع سالم جمع کرنا ہے اور 5 جمع مکسر جمع کرنا ہے اور ان الفاظ کو اپنی تحریروں میں استعمال کرنا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے آج کا جو یہ سبق ہے آپ کو یاد ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔